بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو متن میں تعریف گزر رہی ہے وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ حِفْظُ الْفُرُوعِ، یعنی فقہ کی تعریف میں یہ کہا کہ بعض کے نزدیک فروع کو یاد کرنا، اور وہ کم از کم 3 ہیں۔ اس میں جو فقہا کا لفظ آیا ہے تو یہاں سے بات چلی کہ فقیہ کون ہے۔ تو اس میں کل تم نے ایک موقف پڑھا کہ فقیہ اور مجتہد میں نسبت مساوات کی ہے کہ جو بھی مجتہد ہے وہ فقیہ ہے اور جو بھی فقیہ ہے وہ مجتہد ہے۔ اچھا جی، اب پہلے اوپر جو لفظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ وعند الفقہاء حفظ الفروع واقلہ ثلاث وعند اہل الحقیقت، یعنی فقہا کے نزدیک فقیہ وہ ہے جو فروع کا حافظ ہو، اگرچہ مجتہد نہیں ہے۔ پہلے تو تھا نا کہ فقیہ وہ ہے جو مجتہد ہو۔ فقہا کے نزدیک وہ تعریف ہے اصولیین کے نزدیک کہ فقیہ وہ ہے جو مجتہد ہو۔ فقہا کے نزدیک فقیہ وہ ہے جو حافظ الفروع ہو۔ حافظ الفروع میں اب فروع ہزاروں لاکھوں ہیں، کتنی کا حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا اقلہ ثلاث، کم از کم 3 فروع کا حافظ ہو تو اس کو فقیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تعریف ہے۔ اب یہ بہت سستی تعریف ہے، یعنی بہت آسانی سے فقیہ اس لحاظ سے بن سکتا ہے کہ جس کو 3 فروع یاد ہیں۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک فقیہ کی تعریف مزید مشکل ہے۔ وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ، اہل حقیقت کے نزدیک، یعنی یہ بھی ایک شعبہ ہے شریعت کا۔ اہل حقیقت سے مراد ہے اہل تصوف۔ اہل حقیقت کے نزدیک الجمع بین العلم والعمل، علم و عمل میں جمع کا نام فقاہت ہے، یعنی وہ ہوگا جو اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل کرے وہ فقیہ ہے۔ اپنے علم پر جو عمل کرے، جمع تب ہوگا کہ پڑھے ہوئے پر عمل کرے، نہ صرف عمل ہو بغیر علم کے اور نہ صرف علم ہو بغیر عمل کے، علم ہو اور اس علم کے مطابق عمل بھی ہو تو اب اس کو کہیں گے یہ فقیہ عالم ہے۔ اور اگر یعنی اس تعریف کے مطابق اگرچہ بڑا ہی نابغہ روزگار اس لحاظ سے ہو کہ لاکھوں فروع اس کو یاد ہیں لیکن عمل نہیں اس کا، بد عمل بندہ ہے، تو اس کو فقیہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اہل تصوف کے نزدیک فقاہت کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا اپنے پڑھے ہوئے پہ یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لقول الحسن البصری، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ کیا فرمان ہے؟ انما الفقیہ المعرض عن الدنیا الزاہد فی الآخرہ البصیر بعیوب نفسہ، کہ فقیہ ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے المعرض عن الدنیا، دنیا سے اعراض کرنے والا ہو، دنیا کو پس پشت ڈالنے والا ہو۔ اب آگے پھر اعراض کے اندر بھی بحث ہے کہ اعراض کا یہ مطلب ہے کیا کہ نہ کھائے نہ پیے نہ کمائے؟ تو حدیث شریف میں جامع اس کا مفہوم بتایا گیا ہے، خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیاہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے
کہ جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے، آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے کہ میں چونکہ فکر آخرت رکھتا ہوں لہذا میں نے کوئی کام نہیں کرنا، آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے، یعنی دنیا سے اس کا تعلق ہو لیکن دنیا کا سٹیرنگ دین کے ہاتھ میں ہو کہ دنیا چلائے دین کی روشنی میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے، یعنی صرف دنیا میں ہی لگ جائے اور آخرت والا چیپٹر بند ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلے، لیکن حکمرانی دین کی ہو، دنیا کی حکمرانی نہ ہو، دنیا بقدر ضرورت، اس سے شریعت روکتی نہیں ہے بلکہ شریعت کا ہی ایک شعبہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من الذنوب ذنوبا، گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے سے نہیں جڑتے، روزہ رکھنے سے نہیں جڑتے، تو پوچھا گیا وہ کیسے جڑتے ہیں؟ تو فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت یعنی روزی کی فکر سے وہ جڑتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزی کی فکر مومن کو ہے تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے، کیونکہ اس سے اس کے گناہ جڑ رہے ہیں۔ الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت کی طلب میں، تو یہ جس کو جتنی فکر ہے، مثلا ایک بندہ اس کے گھر کچھ بھی نہیں اور وہ دیہڑی دار ہے تو چوک میں بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی آج کام پر لے جائے، تو اس سے فکر ہے کہ اب تو 9 بج گئے ہیں، کوئی بھی مجھے لینے نہیں آیا، 10 ہو گئے ہیں، تو یہ جو اسے فکر لاحق ہے اس سے اس کے گناہ جڑ رہے ہیں، یعنی وہ بظاہر تو کسی کی گٹھڑی اٹھانا چاہتا ہے اور حقیقت میں اپنی اس کی گر رہی ہے، اس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں اگر مومن ہے۔ اور ایسے ہی دکان کھول کے دکاندار بیٹھا ہے اور کوئی گاہک نہیں آ رہا یا تھوڑے آ رہے ہیں اور اسے فکر ہے کہ کیا بنے گا، تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کاشتکار نے بیج بویا ہے، اسے فکر ہے کہ پتہ نہیں اگتا ہے یا نہیں، اگ آیا ہے تو پھر فکر ہے کہ اب بڑا ہوتا ہے یا نہیں، پھر فکر ہے پھل لگتا ہے یا نہیں، پھر فکر ہے پکتا ہے یا نہیں، پھر فکر ہے کہ یہ میں سنبھال بھی سکتا ہوں یا نہیں، تو اس ہر فکر پر اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی مورد عن الدنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا ہے کیا اور کہاں ہے وہ، اور بالکل سب کچھ چھوڑ کے وہ کسی غار میں جا کر بیٹھ جائے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بھوت اس پہ سوار نہ ہو جائے کہ جیسے بھی ہو دنیا آنی چاہیے، جائز ناجائز طریقے سے، اس لحاظ سے وہ دنیا سے اعراض کر چکا ہو، اس کے پیش نظر آخرت ہے اور آخرت کی حکمرانی ہے دنیا پر، یعنی جو آخرت کو صحیح رکھتے ہوئے دنیا کر سکتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ الزاہد فی الآخرۃ، اس کی رغبت آخرت میں ہے، دنیا سے اس نے اعراض کیا ہوا ہے۔ البصیر بعیوب نفسہ، وہ اپنے عیب اچھی طرح دیکھتا ہے، یعنی عمومی طور تو بندہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، لیکن فقیہ وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے۔ اس واسطے پہلی تعریف بھی مشکل ہے اور تیسری بھی مشکل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ علم تھوڑا سا بھی ہو تو اسے عمل کے ذریعے ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا پڑھا ہوا بھی اسے زندگی بھر اس پہ عمل کرنا ہو تو یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی فقاہت صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ عالم باعمل ہو اور علم اس کا یعنی بقدر ضرورت جو دین کے مسائل ہیں اس میں وہ موجود ہو اور ساتھ اس کے عمل بھی ہو۔ تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو کہ صوفیاء کے سر خیل ہیں، اور یہ بندہ ناچیز کی جو اجازت تدریس علوم ہے وہ
ان کے ذریعے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی یہ پہلے شیوخ جو ہیں حضرت داؤد طائی اور سری سکتی، جنید بغدادی، معروف کرخی، حبیب اجمی، تو چلتے چلتے یہ حضرت حسن بصری اور حضرت حسن بصری سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے اپنی بغداد شریف والی سند۔ تو فقیہ کی 3 تعریفیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اور آگے پھر متن میں ہے موضوع، وَمَوْضُوعُهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ ثُبُوتًا او سلبًا۔ موضوع یعنی ما یبحث فی الفقہ عن عوارضہ ذاتیات، یعنی فقہ میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ تو کس سے بحث کی جاتی ہے؟ فعل المکلف، مکلف کے فعل سے، ثبوتاً او سلباً۔ ثبوتاً ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، اور سلباً حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے دونوں جہتیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ فعل مکلف کے جو عوارض ہیں، اب یہ چیز فعل کو عارض ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو یہ اس کا موضوع ہے۔ وَاسْتِمْدَادُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ۔ علم فقہ کا ماخذ کیا ہے؟ استمداد اسے حاصل کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تو کتاب و سنت، اجماع اور قیاس، یہ اس کے مآخذ ہیں۔ وغایتہ الفوز بسعادت الدارین، اس کی غایت کہ بندے کو دونوں جہاں میں سعادت ملے، دونوں جہاں کے اندر۔ اچھا جی، آگے اسی کے ساتھ چونکہ ہے فضیلت، وَأَمَّا فَضْلُهُ فَكَثِيرٌ شَهِيرٌ، فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے اور مشہور ہے۔ وَمِنْهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ، اور اس میں سے یہ بھی ہے جو خلاصۃ الفتاوی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ کتابوں میں وہ کیا ہے؟ النظر فی کتب اصحابنا من غیر سماع، ہمارے اصحاب کی کتب کا مطالعہ کرنا، یعنی اصحاب سے مراد ہے فقہائے احناف، افضل ہے کس سے؟ من قیام اللیل، قیام لیل سے۔ یہ یعنی کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث سے ماخوذ ایک قول ہے فقہا کا، اور ساتھ یہ وَتَعَلُّمُ الْفِقْهِ افضل من تعلم باقی القرآن، کہ فقہ کو حاصل کرنا باقی قرآن کے تعلم سے افضلیت رکھتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کچھ آیات احکام کی، کچھ قصص ہیں، تو اگرچہ ہر حرف حکمتوں سے معمور ہے، علوم سے بھرا ہوا ہے، اور جو قصے ہیں ان کے اندر بھی عبرت ہے، تعلیم ہے، لیکن جو حلال و حرام والی آیات ہیں یہ پڑھنا سر فہرست ہے۔ یعنی پڑھنے سے مراد ان کا مطلب سمجھنا اور ان کے مفاہیم کو جاننا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک بندہ وہ قرآن مجید کی احکام کی آیات ناظرہ پڑھ کے یا حفظ کر کے آگے زندگی میں ان کا مطلب نہ سمجھے، مفاہیم پہ غور نہ کرے، یعنی اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ آیت جو ہے اس سے کون سی چیز حلال ثابت ہوئی ہے، کون سی چیز حرام ثابت ہوئی ہے، اور وہ باقی قرآن حفظ کرے یا ناظرہ پڑھے، تو ان کا یہ مطلب ہے اس قول میں
کہ وہ کام افضل نہیں، افضل یہ ہے کہ پہلے احکام کی جو آیات ہیں ان کا مکمل مطلب سمجھے، ان کا مکمل مطلب سمجھنا باقی قرآن کے ناظرہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی وہ بھی ضرور کرے لیکن زندگی میں ایسا نہ ہو کہ مطلب سمجھے بغیر دنیا سے چلا جائے اور باقی قرآن مجید ناظرہ پڑھنے میں یا حفظ کرنے میں وقت گزار دے، اور احکام کی آیات جو ہیں اس کے مطالب اس کو نہ آتے ہوں، اور ان کے مطالب آتے ہوں گے تو اس کے مطابق پھر زندگی بسر کرے گا۔ تو باقی اس کی شرح نیچے پھر حاشیے میں آئے گی جتنا متن پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ